برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، خوش نصیب ہی وے تساں حضرات کہ قرآن پاک تراویح دی صورت دے اندر قرآن پاک پڑھیا بھی گئے اور الحمدللہ تساں حضرات نے قرآن پاک کو سنے. یہ بہت بڑی سعادت تے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ معمولی گال نہیں، یہ تھوڑی گال نہیں کہ قرآن پاک سنے سے. یقین منو کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے ایسی پر اثر پر تاثیر کتاب ہے کہ این کتاب نے انقلاب پیدا کر چھوڑے. اساں مسلمان ہی سے حیرانی تھی دیئے بعض دفعہ کہ مسلمان دے دل دوتے اتنی اثر قرآن نہیں کریں دا، لیکن ای قرآن دا اثر کافر دے دل دے اتے جرا قرآن دا اثر پندے ان دا اندازہ میں اور تساں اسے کر سکتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مجلس لگی پئی ہے، صحابہ کرام دا مجمع ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے جھرمٹ دے اندر بیٹھن تھے. سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف متوجہ ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک شخص اٹھے جرا صاحب ایمان نہیں، اسلام قبول نہیں کیتا ہویا، جنہ نا عثمان ابن مظعون ہے. محبوب دی مجلس دے قریب گزر دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے عثمان کو دیتے فرمانے عثمان یارا، عثمان کدے ویندا پئیں؟ این مجلس دے قریب گزر کے ویندا پئیں؟ ساری مجلس سے اندر بھی بیٹھا کر، ساری یاریں دے نال بھی بیٹھا کر، ساری صحبت بھی اختیار کیتی کر. حضرت عثمان ابن مظعون خود راویین حدیث دے فرمیندن کہ میرے دل دے اندر اچانک خیال تھے جو محمد حسین جوان سدیندا جو پے، محبوب سدیندا جو پے، اللہ دا نبی سدیندا جو پے، میں حضور دی مجلس سے اندر تھوڑی دیر بہ ونجا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے اندر حضرت عثمان انیا مسلمان نہن تھے ہوئے. حضور دی مجلس سے اندر صحابہ کرام دے کٹھے بہ گئے. فرمیندن کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے بیٹھا، انجن بہت وقت نہ گزریا ہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جانب ڈٹھے میں کہ آقا علیہ السلام دے چہرہ انور دے اتے خاص تبدیلی محسوس تھی ہے. آپ دے پیشانی مبارک دے ہوتے ہیں، متھے مبارک دے ہوتے ہیں، پسینے دے قطرے نمودار تھیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ جھکا گدیے، سر مبارک کو جھکا گدنے ہی حالت دے اندر جی میں بندہ مراقبے دے اندر باندھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے رہ گئے.
ولا سر چاہتے نے میں ڈٹھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حالت اویں تھی من پہ گئی ہے جی میں پہلے مجلس دے اندر موجود ہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قطرے بھی غائب تھی من پہ گئن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈٹھے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری جانب ڈٹھے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی حالت کو دیکھ کے پریشان تھی گیا میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت شاید ناساز تھی گئی ہے خراب تھی گئی ہے میں پوچھ گئی دے اے محمد جوانا اے تیری حالت متغیر تھی گئی ہے کوئی سردی دا موسم ہے جی گرمی تا کوئی نہیں لیکن چہرے انور دے ہوتے کوئی خاص اثر محسوس کیتے میں ایک کیا گال ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب دیکھ کے فرمائے جلے میرے ہوتے رب خالق کے کائنات دی طرف کریں کوئی پیغام آ دے کوئی آیت آ دیے قرآن دی کوئی آیت نازل تھی دیے جبریل دے ذریعے میری اے حالت تھی ویندی ہے حضرت عثمان آدن اللہ دے نبی میں اسلام تا قبول نہیں کیتا میں تواری ذات تے ایمان تا نہیں گھنایا لیکن اگر تساں مناسب سمجھو تے قرآن پاک دی جری آیت ای ویلے نازل تھی ہے میری موجود کے اندر میں وہ سننا چاہتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر تو قرآن دی اون آیت کو سننا چاہتی تے ول سن سورت نحل دی 14ویں پارے دی آیت کو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون دے سامنے پیش کیتے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے آیت سنے دے وینن حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آدن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے میں اے محبوب اے محمد جوانا تیرا ناتا سنیا ہویا ہا تیری شکل تا ڈٹھی ہوئی ہے لیکن تیری مجلس کو زندگی وچ پہلی دفعہ پاتے میں تیرا قرآن تیرے نطق اطہر کے نے پہلی دفعہ سنے میں اتنی لذیذ کلام اتنا شیرین کلام اتنی بہترین کلام میں قبول اسلام کرنا چاہتا تسا ہاتھ ودھاؤ چاہ میں کو بیعت کراؤ چاہ میں کو کلمہ پڑھاؤ چاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے اگر قرآن تیرے اتے اثر کر چھوڑے تو کلمہ پڑھ چاہدی تول میرے نال نالاک اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اتا کافر ہا کافر عثمان جلے اسلام کو قبول نہ کیتی کھڑا ہا قرآن دی ایک آیت نے عثمان دے دل دے اندر جرا اسلام کے نے پہلے ہا محمد دا دشمن ہا جلے قرآن دی ایک آیت پڑھی سی قرآن نے دل دے اٹھے ایسا اثر پیدا کیتے کہ ایک کلام کو سن کے ایک آیت کو سن کے دل دی دنیا بدلی ہے کافر کے نے اسلام دے اندر داخل تھی گئے یہ قرآن دی تاثیر اساں قرآن کو مذاق سمجھے کافر سندے ہن انہیں دی زندگی تبدیل تھی میں دی ہے میرے پیارے اگر اسا مسلمان ہی سے اگر اسا اپنی زندگی دے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہنوں اگر اپنے زندگی دے اندر ایمان دی حلاوت محسوس کرنا چاہنوں تے وال قرآن پڑھوں قرآن دی زیارت کروں قرآن کو سمجھوں اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کروں دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو توقع قرآن پاک دی تعلیمات ہوتے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین